بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی، وہ منظور بھی ہو گئی، اکثریت رائے سے منظور ہوئی قرارداد۔ یہ قرارداد اسلاموفوبیا کے خلاف ہے۔ پہلے بھی پاکستان کی طرف سے ایسی ہی ایک قرارداد منظور کی گئی تھی، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب جو قرارداد پیش کی گئی ہے، منظور کی گئی ہے، 133 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے، اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ البتہ 44 ممالک ایسے ہیں جن میں اسرائیل اور بھارت بھی شامل ہیں، انہوں نے ووٹنگ سے گریز کیا، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ قرارداد اس حوالے سے پیش کی گئی ہے، اس کو سراہنا بھی چاہیے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے آج جو بھی حکومت ہے اس کی طرف سے اسلاموفوبیا کے خلاف یہ قرارداد سامنے آئی ہے، اور یہ بھی پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے جنرل اسمبلی سے کہ ایک ایلچی اسلاموفوبیا کے خلاف مقرر کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ایلچی کا مقرر ہوتا ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ قرارداد واقعی پیش کی گئی، بہت اچھا کیا گیا، لیکن ایک قرارداد اس سے پہلے بھی، وہ بھی منیر اکرم صاحب جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب ہیں، ان کی طرف سے پہلی قرارداد بھی پیش کی گئی تھی، یہ بھی پیش کی گئی ہے، دونوں قراردادیں منظور ہو گئیں۔ پہلی قرارداد میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ 15 مارچ کو ہر سال اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر دن منایا جائے گا۔ یہ پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں سے دن مقرر ہوا تھا، لیکن آپ بتائیں کہ پورے پاکستان میں کوئی سرکاری تقریب کا اہتمام دیکھا گیا؟ کہیں سے کوئی بات نہیں کی گئی، اور پھر جو عام لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ دن نہیں منایا گا جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، جو سراہتے ہیں اس کو کہ عمران خان کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اس حکومت کی طرف سے شاید اس لیے اسلاموفوبیا کے خلاف 15 مارچ کو سرکاری سطح پر دن نہیں بنایا گیا کہ وہ عمران خان کے دور میں سارا کچھ ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی دور تھا، آج جو بھی دور ہے، لیکن یہ پاکستان کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی ہے، منظور کی گئی ہے، اس کو سراہنا چاہیے، کیونکہ آپ اسلاموفوبیا کے خلاف جو بھی کام کریں گے وہ ہمارا ملت کا ایک معاملہ ہے، ملت کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہر سطح پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے جو قرارداد منظور کی گئی تھی وہ کہ عمران خان کا دور تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ جس دور میں بھی قرارداد پیش کی گئی اس دور کو دیکھا جائے، نہ کہ آپ اس دور کے وزیر اعظم کو دیکھیں، اس دور کے حکمرانوں کو دیکھیں کہ ان کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے قرارداد پر آپ بات کریں۔ یہ مسلم امہ کا معاملہ تھا، عمران خان کی طرف سے پہلے اٹھایا گیا، اب شہباز شریف کی طرف سے اٹھایا گیا، دونوں اپنی اپنی سطح پر سراہے جانے کے قابل ہیں، لیکن 15 مارچ کو حکومتی سطح پر یہ دن نہ منا کر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسلاموفوبیا کے خلاف دن ہے، 15 مارچ کو وہ دن منایا جانا چاہیے تھا۔ باقی جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے کیا کیا، وہ بھی بالکل اس پر خاموش رہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں میر علی میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 7 ہمارے پاک فوج کے سپوت شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا، دوسرا کیپٹن تھا، باقی جوان تھے۔ یہ مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا شہید ہو گئے، خود کش حملے بھی ان پر کیے گئے، براہ راست مقابلہ بھی ہوا، 6 کے 6 دہشت گردوں کو ہمارے سپوتوں نے وہیں پر ڈھیر کر دیا، جہنم حاصل کر دیا۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ پاک فوج کی طرف سے قربانیاں دی جا رہی ہیں، قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، لیکن اس کو بھی کچھ لوگ اپنی گھٹیا سیاست کے لیے، غلیظ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ تحریک انصاف پر حکومت کی طرف سے چڑھائی کی گئی ہے۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ بھارت کے ساتھ مل کر تحریک انصاف شہداء کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ خواجہ آصف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ایک پارٹی، نام انہوں نے نہیں لیا، ان کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف ہے کہ وہ شہداء کے حوالے سے مہم چلا رہی ہے۔ اگر تحریک انصاف یا کوئی بھی بندہ شہداء کے خلاف اس طرح کی بات کرتا ہے، جیسا کہ جنرل سرفراز علی کور کمانڈر کوئٹہ تھے، وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے کے دوران شہید ہو گئے تھے، اس پر بھی کچھ لوگوں کی طرف سے مذاق اڑایا گیا تھا۔ جو بھی لوگ تھے اس دور میں مذاق اڑانے والے یا آج مذاق اڑانے والے، وہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہیں، ان کا ہر صورت محاسبہ کیا جانا چاہیے، لیکن نشاندہی کر کے کہ کیا واقعی کوئی پارٹی اس میں ملوث ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تحریک انصاف بطور پارٹی شہداء کے حوالے سے کوئی ایسی توہین آمیز باتیں کرے۔ بہرحال حکمرانوں کی طرف سے، ان کے مخالفین کی طرف سے ایسا کہا جاتا ہے، اس پر باقاعدہ ایک کمیشن بننا چاہیے جو یہ طے کرے کہ کون لوگ ہیں جو
شہداء کے خلاف مہم چلاتے ہیں، تو ان دنوں میں یہ پتہ چلا تھا کہ شہداء کے خلاف مہم چلانے والے جعلی اکاؤنٹس ہیں جو تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ آج کیا صورتحال؟ آج بھی صورتحال کوئی زیادہ بدلی نہیں ہے، لیکن شہداء کے حوالے سے جو بھی سیاست کر رہا ہے اس پر لعنت ہی بھیجنی چاہیے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ظہیر الدین بابر سدھو صاحب، وہ پاک فضائیہ کے ہیڈ ہیں، وہ پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں 3 بڑی ایکسٹینشن دی گئی ہیں۔ اب سدھو صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی ہے 1 سال کی ایکسٹینشن۔ اس سے پہلے عبدالحمید صاحب، ان کو ایکسٹینشن 1 سال کی دی گئی تھی، وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے، لیکن ان پر پھر کوئی ایسا ہوا، بیمار ہو گئے یا جو کچھ بھی ہے، ان کو استعفیٰ دینا پڑا، ان سے استعفیٰ لیا گیا یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، کنٹینیو نہیں کر سکتا، جب بھی میں صحت مند ہو جاؤں گا دوبارہ کنٹینیو کر لوں گا، لیکن ان کو ریٹائر کر دیا گیا، وہ گھر جا کر بیٹھ گئے، حالانکہ ان کی 1 سال کی ایکسٹینشن ہوئی تھی۔ اور دوسری بڑی ایکسٹینشن جو ان کے بعد ہوئی وہ جنرل ندیم انجم صاحب کی بطور DGISI 1 سال کی اس میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ کچھ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت میں جو توسیع کی گئی ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑی ایکسٹینشن تھی۔ سدھو صاحب کو ایکسٹینشن دے کر کیا باقی بڑے بڑے لوگوں کی ایکسٹینشن کے راستے بھی کھل گئے ہیں؟ جیسا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی، اور کئی اور بڑے عہدوں کے حوالے سے بھی ایسی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی علاقہ ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی سوال پوچھتا ہوں کہ 15 مارچ کو آخر کار حکومتی سطح پر اور تنظیماتی سطح پر خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔